बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या दुनिया का सबसे बड़ा मुसाफिर बरदार तैयारा एयरबस 380 वाकई ही माजी का हिस्सा बन चुका था या फिर ये एक शानदार कमबैक कर रहा था? एयरबस A380 जिसे कभी नाकाम तस्वुर किया गया, अब कई बड़ी एयरलाइंस इसे दोबारा फ़ज़ाओं में ला रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये वाकई ही एक नया मौका है या महज एक वक्ती हल? आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एयरबस 380 का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, कैसे उसे मुश्किलात का सामना करना पड़ा और आखिरकार क्यों एयरलाइंस उसे एक बार फिर सर्विस में शामिल कर रही हैं। अगर आप एविएशन लवर्स हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। एयरबस 380 जो दुनिया का सबसे बड़ा मुसाफिर बरदार तैयारा है, कभी एक नाकाम मंसूबा समझा जाता था। इसके जदीद डिज़ाइन के बावजूद 2021 में इसकी प्रोडक्शन बंद कर दी गई क्योंकि उसके अखराजात ज़्यादा और एयरलाइंस की हिकमत अमली बदल चुकी थी। मगर हैरत अंगेज़ तौर पर अब कई एयरलाइंस एयरबस 380 को वापस ला रही हैं। मगर क्यों? आइए देखते हैं कि ये कैसे शुरू हुआ, क्यों नाकाम हुआ और फिर कैसे वापस आ रहा है। एयरबस 380 का उरूज एक बड़ा ख्वाब था। जब एयरबस ने 2005 में उसे इंट्रोड्यूस करवाया तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी सोच कार फरमा थी। उसे तवील फासले के सफ़र के लिए मुस्तकबिल समझा जाता था, जहां एक ही वक्त में 850 मुसाफिर सफ़र कर सकते थे। ये ख़ास तौर पर बड़े हवाई अड्डों के दरमियान प्रवास के लिए डिज़ाइन किया गया था, जैसे लंदन, दुबई और न्यूयॉर्क, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुसाफिरों को आरामदेह सफरी सहूलत फराहम की जा सके। इस तैयारे में मुसाफिरों की सहूलत के लिए जदीद तरीन खसूसियात शामिल की गईं, जिनमें वसी केबिन, लाउंजेस और यहाँ तक के शावर भी शामिल थे। दिलचस्प बात यह है कि एयरबस 380 इतना बड़ा है कि उसका अपर डेक बोइंग 737 के पूरे ढांचे से ज़्यादा चौड़ा है, जो उसकी हैरत अंगेज़ वसअत को जाहिर करता है। एयरबस 380 की नाकामी एक हैरान कुन हकीकत थी। हालांकि ये एक जदीद तरीन शाहकार था, ताहम बड़ी वजूहात की बिना पर यह मनसूबा नाकाम हुआ। सबसे पहली वजह यह थी कि एयरलाइन इंडस्ट्री तेज़ी से बदल रही थी और एयरलाइंस ने छोटे, कम ईंधन खर्च करने वाले तैयारों को तरजीह देना शुरू कर दी थी, जैसे कि बोइंग 787 ड्रीम लाइनर और एयरबस A350। ये तैयारे ज़्यादा मौसर, कम खर्च और ज़्यादा नफ़ा बख्श साबित हुए क्योंकि वो कम मुसाफिरों के साथ ज़्यादा रूट्स पर बराह रास्त प्रवास कर सकते थे, जबकि एयरबस 380 जैसे बड़े तैयारे को भरना हर एयरलाइन के लिए मुमकिन नहीं था। ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुसाफिर बराह रास्त प्रवास को तरजीह देते हैं क्योंकि वो तवील ट्रांजिट और बड़े हवाई अड्डों पर रुकने के झंझट से बचना चाहते हैं। खलीजी ममालिक, यूरोप और शुमाली अमरीका से पाकिस्तान सफ़र करने वाले पाकिस्तानियों के लिए लंबे स्टॉप ओवर ना सिर्फ थका देने वाले होते हैं, बल्कि बाज़ औक़ात वीज़ा या दीगर इमिग्रेशन मसाइल भी पैदा कर सकते हैं। इसी वजह से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एक बेहतरीन इंतखाब साबित हुई है, क्योंकि ये बराह रास्त पाकिस्तान जाने का वाहिद कौमी ऑप्शन फ्राहम करती है। जहां दीगर एयरलाइंस मुसाफिरों को दुबई, दोहा या इस्तांबुल में रुकने पर मजबूर करती हैं, वहीं PIA की डायरेक्ट फ़्लाइट्स मुसाफिरों को कम वक्त में बग़ैर किसी इजाफी रुकावट के सीधा पाकिस्तान पहुंचने की सहूलत देती है। यही वजह है कि लाखों ओवरसीज़ पाकिस्तानी अब भी PIA को अपनी पहली तरजीह समझते हैं। एयरबस 380 की नाकामी की एक बड़ी वजह उसकी बेहद ज़्यादा कीमत भी थी। अगर हम एयरबस 380 की बात करें तो उसका एक तैयारा तकरीबन $450 मिलियन का होता है, जो कि मौजूदा एक्सचेंज रेट के मुताबिक तकरीबन 125 अरब रुपए पाकिस्तानी बनते हैं। इतनी ज़्यादा कीमत और उसके ऑपरेशनल अखराजात ने एयरलाइंस को मजबूर कर दिया कि वो इसके इस्तेमाल पर दोबारा गौर करें। इसके अलावा ईंधन की खपत भी एक बड़ा मसला थी, क्योंकि A380 हर घंटे में 3000 गैलन से ज़्यादा ईंधन खर्च करता है, जो कि बोइंग 787 के मुकाबले में तकरीबन दुगना है। यही वजह थी कि एयरलाइंस के लिए इस तैयारे को भरना, फुल करना एक चैलेंज बन गया, क्योंकि तमाम 800 से ज़्यादा नशिस्तों को हर फ्लाइट में मुकम्मल तौर पर भरना मुश्किल काम था, जिसकी वजह से भारी माली नुकसान हुआ। नतीजतन ज़्यादातर एयरलाइंस ने छोटे, कम ईंधन खर्च करने वाले और एयरबस 380 के मुकाबले में सस्ते हवाई जहाज़ों को खरीदने को तरजीह दी, जैसा कि बोइंग 787 ड्रीम लाइनर और एयरबस A350, जो ज़्यादा मौसर और कम लागत में काम करने की सलाहियत रखते हैं। साल 2020 में कोविड-19 की वबा ने एयरलाइन इंडस्ट्री को शदीद बहरान से दो चार कर दिया और उसका सबसे बड़ा शिकार एयरबस 380 साबित हुआ। जब बैनुल-अक़वामी सफ़र तकरीबन ख़त्म हो गया और एयरलाइंस को अपनी परवाज़ें महदूद करनी पड़ी, तो बड़े तैयारों की मांग तेज़ी से कम हो गई।
ایئر لائنس نے اپنی بقا کے لیے کم ایندھن خرچ کرنے والے اور فائنینشلی وائبل طیاروں کو ترجیح دینا شروع کر دی، جس کے نتیجے میں ایئر بس 380 کو گراؤنڈ کر دیا گیا۔ کئی بڑی ایئر لائنز جیسے ایئر فرانس، لفتھانزا اور اتحاد نے اپنی ایئر بس 380 کے بیڑے کو مکمل طور پر ریٹائر کر دیا، کیونکہ اس طیارے کو دوبارہ آپریشنل رکھنا ان کے لیے مالی طور پر ممکن نہیں تھا۔ بالآخر 2021 تک ایئر بس 380 کی پروڈکشن مکمل طور پر بند کر دی گئی اور اسے ایک ناکام کاروباری ماڈل قرار دے دیا گیا، جس نے طیارہ سازی کی تاریخ میں ایک بڑے خواب کے اختتام کی مہر ثبت کر دی۔ سال 2023 اور 24 میں حیران کن طور پر ایئر لائنز نے ایئر بس 380 کو دوبارہ سروس میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ اس لیے کیا گیا کیونکہ مسافروں کی تعداد میں زبردست اضافہ دیکھنے میں آیا۔ کووڈ 19 کی وبا کے بعد ہوائی سفر غیر متوقع طور پر تیزی سے بحال ہو گیا اور ایئر لائنز کو زیادہ مسافروں کو سنبھالنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، خاص طور پر طویل فاصلے کی پروازوں میں۔ ایسے میں ایئر بس 380 بہترین آپشن ثابت ہوا، کیونکہ یہ ایک ہی پرواز میں زیادہ مسافروں کو لے جا سکتا تھا، جس سے ایئر لائنز کو کم پروازیں چلانے کے باوجود زیادہ پروفٹ حاصل ہوا۔ ساتھ ہی بڑے ہوائی اڈوں پر فلائٹ آپریشنز کا دباؤ کم کرنے میں بھی مدد ملی، کیونکہ کم پروازوں کے ذریعے زیادہ مسافر اپنی منزل تک پہنچنے لگے۔ یہی وجوہات ہیں کہ ایئر لائنز جنہوں نے پہلے ایئر بس 380 کو ریٹائر کر دیا تھا، اب اسے دوبارہ فضاؤں میں واپس لا رہی ہیں۔ یہ رجحان نہ صرف مسافروں کی بڑھتی ہوئی طلب کو پورا کرنے کے لیے ضروری ثابت ہوا، بلکہ ایئر لائنز کے معاشی فوائد سے بھی جڑا ہوا ہے، خاص طور پر ان روٹس پر جہاں ایئر بس 380 کی کیپیبلٹی اور منافع بخش پہلو نمایاں ہو کر سامنے آتے ہیں۔ مثلاً ایئر بس 380 جیسے بڑے طیارے کی لندن سے دبئی پرواز میں بڑے پیمانے پر اخراجات شامل ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ ایئر لائنز کے لیے منافع بخش بھی ہے۔ اس پرواز کا دورانیہ تقریباً 7 گھنٹے ہوتا ہے اور اس طیارے کی فی گھنٹہ آپریٹنگ کاسٹ تقریباً $30,000 ہے، جس کا مطلب ہے 7 گھنٹے کی پرواز پر $2,10,000 یعنی 58 کروڑ پاکستانی روپے خرچ ہوتے ہیں۔ اب اگر ہم اس روٹ کی آمدنی کی بات کریں تو ایمریٹس ایئر لائن نے اپریل 2018 سے مارچ 2019 تک لندن سے دبئی روٹ پر تقریباً $769 ملین یعنی 213 ارب پاکستانی روپے کمائے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس روٹ سے یومیہ آمدنی تقریباً $21 لاکھ یعنی 58 کروڑ پاکستانی روپے بنتی ہے۔ چونکہ روزانہ 6 پروازیں ہوتی ہیں تو ہر پرواز سے حاصل ہونے والی آمدنی تقریباً $3.5 لاکھ ہے۔ اگر ہم اس آمدنی میں سے ہر پرواز کی لاگت نکال دیں تو ہر پرواز کا متوقع منافع تقریباً $1,40,000 بنتا ہے۔ یہ اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ ایئر بس 380 جیسے بڑے طیارے کی آپریٹنگ کاسٹ زیادہ ہونے کے باوجود مخصوص روٹس پر یہ ایک منافع بخش طیارہ ثابت ہو سکتا ہے، خاص طور پر ان روٹس پر جہاں مسافروں کی طلب زیادہ ہوتی ہے۔ تاہم اصل منافع کا انحصار تو ٹکٹوں کی قیمتوں، مسافروں کی تعداد، کارگو سے حاصل ہونے والی انکم اور ایئر لائن کی آپریشنل حکمت عملی پر ہوتا ہے۔ کئی ایئر لائنز نے حیران کن طور پر ایئر بس 380 کو دوبارہ اپنی سروس میں شامل کر لیا، جن میں ایمریٹس سر فہرست ہے، جس کے پاس دنیا کے تقریباً نصف A380 طیارے موجود ہیں۔ اس کے علاوہ برٹش ایئر ویز، سنگاپور ایئر لائنز، کونٹس اور لفتھانزا جیسی بڑی ایئر لائنز نے بھی اس طیارے کو واپس فضاؤں میں بھیجنے کا فیصلہ کیا، حالانکہ لفتھانزا نے پہلے اسے ریٹائر کر دیا تھا۔ اس فیصلے کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ نئے طیارے تاخیر کا شکار ہو گئے۔ ایئر لائنز نے A380 کے متبادل کے طور پر بوئنگ 777X جیسے جدید طیارے خریدنے کی منصوبہ بندی کی، لیکن بوئنگ کی پروڈکشن میں ڈیلے کے باعث انہیں مجبوراً A380 کو واپس لانا پڑا۔ دوسری بات، ایئر بس 380 آج بھی ایک یونیک ٹریول ایکسپیرینس رکھتا ہے، جس کی وجہ سے مسافر اس طیارے کو پسند کرتے ہیں۔ یہ دنیا کا سب سے خاموش کیبن رکھنے والا طیارہ ہے اور اس میں لگژری سویٹس اور یہاں تک کہ فلائٹس کے دوران شاورز جیسی سہولتیں بھی موجود ہیں، جو کسی اور مسافر بردار طیارے میں دستیاب نہیں ہیں۔ اسی لیے ایئر لائنز نے محسوس کیا کہ A380 نہ صرف ایک مؤثر سفری حل ہے بلکہ ایک بہترین مارکیٹنگ ٹول بھی ہے، جو ایئر لائنز کو مسافروں کو اٹریکٹ کرنے میں مدد دیتا ہے۔ فی الحال ایمریٹس ایئر لائن نے اعلان کیا ہے کہ وہ کم از کم 2040 تک ایئر بس 380 کو اپنی سروس میں برقرار رکھے گی، کیونکہ کوئی دوسرا طیارہ اتنی زیادہ مسافروں کی گنجائش فراہم نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ طیارہ ابھی تک ایئر لائنز کے لیے ایک مفید آپشن ہے۔ جہاں زیادہ تر ایئر لائنز چھوٹے، زیادہ ایندھن بچانے والے طیاروں کو ترجیح دے رہی ہیں، وہیں ایسے روٹس جہاں مسافروں کی تعداد زیادہ ہو،
وہاں A380 کا متبادل موجود نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مستقبل قریب میں یہ طیارہ اپنی جگہ برقرار رکھ سکتا ہے، خاص طور پر ان ایئر لائنز کے لیے جو بڑے ہوائی اڈوں کے درمیان زیادہ مسافروں کو ایک ساتھ لانے لے جانے کے لیے مؤثر حل تلاش کر رہی ہیں۔ یہ طیارہ کاروباری لحاظ سے ناکام ہو سکتا ہے، لیکن مسافروں کے دلوں میں آج بھی اس کی ایک خاص جگہ ہے۔ اپنے وسیع کیبن، آرام دہ نشستوں اور منفرد سہولتوں کی بدولت یہ آج بھی دنیا بھر کے ہوائی سفر کے شوقین افراد کا پسندیدہ طیارہ ہے۔ تو ویورز، یہ تھی ایئر بس 380 کی دلچسپ کہانی، ایک ایسا ہوائی جہاز جسے کبھی ہوابازی کی دنیا کا مستقبل کہا گیا، پھر ناکام کاروباری ماڈل قرار دے کر اس کی پروڈکشن بند کر دی گئی، اور اب یہی طیارہ ایک بار پھر ایئر لائنز کی ضرورت بن چکا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ کب تک چلے گا؟ کیا یہ واقعی 2040 تک سروس میں رہے گا یا ایک بار پھر ریٹائرمنٹ کی دہلیز پر کھڑا ہو جائے گا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا ایئر بس 380 ایک مستقل حل ہے یا صرف ایک عارضی واپسی ہے؟ کامنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ہیو اے ویری سیف فلائٹ۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔